تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر حدیث پاک میں فرمایا۔ تو اس کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک، بہت مشہور حدیث پاک، جس حدیث پاک سے کھلواڑ بہت کیا جاتا ہے، اس کی دھجیاں بہت اڑائی جاتی ہیں، اس کا انسلٹ بہت کیا جاتا ہے، اور صرف اس لیے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو دین کا بیسک اسٹرکچر ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہم نے لو لگا لیا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مین لائن چھوڑ کر جو ہے کہیں اور سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ شادی سب جانتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو کارڈ دیتے ہیں، کارڈ میں جو ہیڈ لائن ہوتا ہے وہ حدیث پاک لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو سرخی لگی ہوتی ہے کارڈ کے اوپر، جو انویٹیشن کارڈ ہے آپ کا، اس پہ حدیث پاک لکھا ہوتا ہے، یعنی آپ جس کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ایک سنت پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، اس سنت پروگرام کے ضمن میں آپ کھانا کھلاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے حدیث پاک النکاح من سنت۔ لیکن آپ بتائیے کتنی نزاکت ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کہیں سے بھی شادی دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ایک مسلم معاشرہ ہے اور سنت کی پابندی کی جا رہی ہے۔ بعض حضرات ہمارے ایسے ہیں جو بہت کر لیتے ہیں، ان کے ناچ گانا نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ ایک ایسا دین ہے جو کمپلیٹ دین ہے، اس کے اندر ادھر ادھر سے کچھ بھی لیا نہیں گیا۔ آپ عیسائی مذہب دیکھ لیجیے، یہودی مذہب دیکھ لیجیے، یہاں کے لوگوں کا جو ہے برادران وطن کا مذہب دیکھ لیجیے، اس میں الگ الگ جگہوں سے لیا گیا ہے۔ اسلام کا باہر کا کچھ مان نہیں ہے، اسلام اللہ نے عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دین کو کمپلیٹ کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جس دین کو چوائس کیا ہے ہم نے وہ دین اسلام ہے۔ یقین جانیے دین اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے اگر آپ نے پیش کر دیا تو آج تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا چہرہ اتنا حسین ہے، اسلام کا کلچر اتنا حسین ہے، لیکن ہم نے اپنا گھر چھوڑ کر ہم دوسری جگہوں سے جو ہے کچھ چیزیں ہم لے لیتے ہیں، ہم نے ایک کر دیا، خاص طور سے شادی کے موقع پہ کچھ چیزوں پہ ہم جو ہے روشنی ڈالیں گے، باقی آپ تھوڑے سے سماعت کریں گے۔ کچھ چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ ہم نے اسے باہر سے لیا ہے۔ نکاح تو بہت سمپل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ گناہ دشوار ہو جائے، یعنی گناہ کرنے کے لیے سوچنا پڑے، کیا پیسہ برباد ہوگا، ٹائم برباد ہوگا، دوڑ دھوپ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم گناہ کر پائیں گے۔ لیکن کتنا ایزی کر دیا ہم نے گناہ کو، گھر بیٹھے گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور کتنا مہنگا کر دیا ہم نے شادی کو کہ جس دن لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے اس دن سے ماں باپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو اتنا کاسٹلی کر دیا، اتنا کریٹیکل کر دیا ہم لوگوں نے۔ عزیزان گرامی، پھر جہیز کا معاملہ آ جاتا ہے، جہیز منگنی ہے، جہیز کا معاملہ ہے، نقدی کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے،
ہزاروں لوگوں کو کھلانے کا معاملہ ہے، سینکڑوں لوگوں کو ہم لے کے آئیں گے آپ کے دروازے پہ، اور محبت سے نہیں زبردستی ہمارے مہمان کو آپ کو کھلانا پڑے گا جو ہم بولیں گے وہ۔ اس تمام یہ تو اسلام کی چیزیں نہیں ہے۔ جہیز، اسلام شادی کے اندر جو ہے دو خرچہ، اور دونوں خرچ کی ذمہ داری لڑکے والوں کی ہے، یہ قرآن سے ایک حدیث سے ثابت ہے۔ اور جہیز کا کوئی معاملہ ہی ہے، جہیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جہیز ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا۔ کنفیوژن کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی نے جو چارپائی دی، جو تکیہ دیا، جو چکی دیا، نہیں صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ کے والد گرامی تھے، ایسے ہی حضرت علی کے بھی گارجین وہی تھے، ان کے بھی گارجین وہی تھے۔ حضرت علی کی جب شادی کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، علی شادی کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ شادی کرنے جا رہے ہو، کچھ چیزیں ضروری ہے، نان و نفقہ سکنا کی ذمہ داری لینا ہے، دین مہر دینا ہے، تو نان و نفقہ سکنا کا جو معاملہ جہاں تھا تو اس میں سکنا مستقل چیز ہے۔ نان و نفقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تو روز کمانا ہے، کھلانا ہے، روز کمانا اور کھلانا ہے، لہٰذا ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم 5 سال کے لیے تیاری کر لیے، اس بیس پر نہیں۔ ہاں، مستقل گھر چاہیے، اور دین مہر جو ہے معجل بھی ہوتا ہے، مؤجل بھی ہوتا ہے، اس کی بھی حیثیت ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ اس کے علاوہ اگر مان رہی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس 4 چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک تلوار، ایک گھوڑا، ایک زرہ جنگ میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک کھول، یہ سب ضروری چیزیں، اس کے علاوہ کوئی مال نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑا ضروری ہے سواری کے لیے، تلوار ضروری ہے لڑائی کے لیے، کھول ضروری ہے سر کی سیفٹی کے لیے، البتہ یہ زرہ جو ہے تو بیٹا، تو زرہ انہوں نے بیچنے کی تیاری کر لی اور جانے لگے بازار، راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے۔ دیکھیے دوستی میں ہے نا، آج کل کیسی دوستی ہے، ان کی دوستی کیسی تھی، ہماری دوستی ہے کہ ہم دوست کو سرے بازار ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، دوست کو مجبور کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ دوستی کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے عثمان غنی راستے میں ملے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں میرا رشتہ طے ہو گیا ہے اور میں شادی کے بندوبست کرنے کے لیے میں اپنا زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ عثمان غنی بہت مالدار تھے، دوست تھے، وہ چاہتے تو وہی مال نکالتے دیتے ہیں، میرے پاس یہ رکھ لیجیے آپ، نہیں، جانتے ہیں غیرت کس کو بولتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو مجھے سے بیچ دیجیے، جو مارکیٹ میں اس کا قیمت ملے گا میں دے دیتا ہوں۔ تو کہا مجھ کو بیچنے سے مطلب ہے، انہوں نے زرہ دے دیا، عثمان غنی نے خرید لیا اور ان کو 4000 قریب جو ہے درہم، 400 درہم جو ہے انہوں نے دے دیا، خرید لیا۔ اب جب انہوں نے پیسہ دے دیا، زرہ لے لیا، اب دوستی کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے آپ وہ زرہ حضرت علی کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے شادی کا گفٹ قبول فرمائیں۔ میں جو باریکی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے کہ بیچیے یا مت، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے ہم دے دیتے ہیں، آپ سے قرضہ لے لیجیے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو آپ نے ان کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچایا، ان سے خریدا اور گفٹ کے طور پہ دے دیا۔ حضرت عثمان غنی کا کام بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام